زندگی کی سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ گھر کے کسی شخص کو اس کی بیماری کے باعث تنہا چھوڑ دیا جائے یا اس کو دور دراز علاقے یا اسپتال میں چھوڑ کر کوئی خبر گیری نہ کی جائے۔ لیپروسی، جسے عام زبان میں کوڑ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان میں اس مرض کے تقریباً 60,000 مریض موجود ہیں، جن میں بچے، جوان، بزرگ اور خواتین شامل ہیں۔ 1965 کے سرد مہینے جنوری میں کراچی میں 2 خواتین ڈاکٹرز، جرمن ایم ڈی اور پاکستانی ڈرماٹولوجسٹ نے جذام یعنی کوڑ کے مریضوں کی بگڑتی ہوئی حالت پر کام کرنا شروع کیا۔ پاکستان میں کراچی کی طرح دیگر بڑے شہروں اور دیہات میں کوڑ کے مریض موجود تھے، لیکن طبی وسائل کی کمی اور مرض کی بدنمائی سے مجبور ہو کر ان کے عزیز و اقارب متاثرہ شخص کو خود ہی علاقے یا محلے سے دور چھوڑ آتے تھے، جہاں وہ بے سر و سامانی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے تھے۔ ماری ایڈیلیڈ لیپریسی سینٹر جو ہے ہمارا، یہ ایکچولی تو 1956 سے کام کر رہا ہے، 1956 سے، کہ یہاں پر جذام کے مریض ہوتے تھے جن کو کوڑی بھی لوگ کہتے تھے، اور کوئی ان کے نزدیک جانا پسند نہیں کرتا تھا، اور ایون گھر والے جو ہے وہ ان کو جا کے تو شہر سے باہر کہیں دور چھوڑاتے تھے، اور وہیں پہ ان کو کھانا وانا لوگ پہنچاتے رہتے تھے۔ کراچی میں ایسی ہی ایک بستی جو تھی، وہ میکلوڈ روڈ، جو آج کل آئی ایچ چنری گڑھ روڈ ہے، اس کے ساتھ تھی، جو لیپر کالونی کہلاتی تھی۔ وہاں پہ یہ مریض ہوتے تھے، اور ایک سسٹر تھی میکسیکن، برنس ورگس، انہوں نے ان کی خدمت کا کام شروع کیا، اور وہاں پہ ان مریضوں کی مدد سے جو لکڑی کی پیٹیاں، کھوکھے ہوتے ہیں، ان کی مدد سے ایک ڈسپینسری بنائی، جس کا نام انہوں نے اپنی تنظیم کی بانی ماری ایڈیلیڈ کے نام پہ رکھا۔ وہی مریض مجھ کو روک دے۔ میں سسٹر ہوں، صحیح، اور میرا جماعت میں ایک سسٹر، ایک میکسیکن سسٹر، میرے پہلے ادھر ہی کام کیا ہو۔ اس نے مجھ کو لیپروسی کالونی، جہاں وہ جذام کا مریض رہتے تھے، مجھ کو لے کے گئی، اور جب میں نے دیکھا ان کو کیسا حالات میں زندگی تب ہی نہیں یا تھی نہیں گزارا، پھر میں نے سوچا یہ تو کچھ کرنا تو پڑے گا ضرور، اور کوئی دوسرا نہیں تھا جو کرنے کی تیار تھا۔ ہم نے کہا چھوڑو، پھر ہم ہندوستان نہیں جائیں گے، ہم پاکستان میں رہ کے جذام کا حملہ کریں گے۔ 1963 میں یہ اس جگہ پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ ہاسپٹل بنا، پہلے چند بیڈ کا تھا، پھر وہ 80 بیڈ کا ہو گیا۔ تو اس طرح سے پاکستان میں ڈاکٹر لطفہ نے یہ کام شروع کیا، لیکن اس وقت بھی یہ کام جو تھا وہ مریضوں کے زخموں کی، ان کی جو کمپلیکیشنز تھی، اس تک محدود تھا۔ 1983 میں WHO نے ایک اس کا پراپر علاج متعارف کروایا، جس سے جذام کا مرض کمپلیٹلی چلا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ریولوشن تھا جذام کے مرض میں، اور تب سے یہ کام جو ہے علاج کا شروع ہوا۔ اس ٹائم ایک میرا سسٹر، میکسیکن سسٹر تھی، ہم 2 تھے، اور لوگ بھی اتنے ڈرتے تھے کہ وہ لیپروسی میں کام کرنا کے تیار نہیں تھے۔ یہ ٹائم لگی۔ پھر ہمارا پہلا مددگار تھے خود مریض، اور اس کے بعد ہم نے شروع کیا 1960 اور ہم نے پہلا لیپروسی ٹیکنیشین کا کورس ہم نے شروع کیا 5 سال بعد، 65، اور پھر ہم آہستہ آہستہ جن کو دلچسپ ہے یا جن کا خاندان میں کسی کو یہ بیماری تھا، ہم نے ان کے ساتھ آگے جا کے کام کیا۔
खुदा का शुक्र 30 साल के बाद ये बीमारी, हमने ये बीमारी काबू किया, ख़त्म अब ये कर नहीं सकता। और इसलिए नहीं क्योंकि इनका इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा है। और इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है उस टाइम से जब वो जसूमन जिस्म में जाता उस टाइम तक जब पहले निशान निकलता, ये हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये बहुत लंबा टाइम है, हो सकता है 3 या 5 या 20 या 40 साल भी हो सकता। इसलिए ये ख़त्म करना नामुमकिन है, लेकिन काबू करना ये हम कर सकते हैं। और काबू का मतलब है कि हम इब्तिदाई में इसका इलाज शुरू करते हैं, ये इनका हाथ पाँव ख़राब होने से पहले, और ये इंशाल्लाह ये हम तो करते रहते हैं। 1996 में एक्चुअली ये मर्ज़ पाकिस्तान में कंट्रोल हो चुका है। अब कंट्रोल की मैं यहाँ वजाहत कर दूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि कंट्रोल का मतलब है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। WHO का एक स्टैंडर्ड है कि इतने मरीज़ अगर इतनी पॉपुलेशन में नहीं मिलें या इतने मरीज़ ज़ेरे इलाज हों तो वो लेवल जो है वो कंट्रोल का है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे रीजन में MALC ने सबसे पहले अचीव किया। इंडिया में या किसी दूसरे कंट्रीज़ में भी इतनी जल्दी वो नहीं हुआ। WHO का टारगेट जो था वो ये 2000 का था, हमने 4 साल पहले उसको अचीव किया। उसके बाद हम इसमें लग गए कि इस डिज़ीज़ को एलिमिनेट किया जाए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये डिज़ीज़ एलिमिनेट हो गई है, जो कि एक और स्टेज है। अब हमारा अगला स्टेप जो है वो एरेडिकेशन की तरफ है। लेकिन जैसे जैसे हम इन स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं, काम हमारा बढ़ रहा है, हमें उसी हिसाब से सपोर्ट की ज़रूरत है। 1907 हम पाकिस्तान में पहुंच गए, और उस टाइम से मैं लेप्रोसी का जंग का जहाद में मसरूफ़ हूँ। पाकिस्तान में पहली बार कोढ़ के खिलाफ इन्हीं 2 खवातीन की अनतहक मेहनत रंग लाई, और 9 मैट्रिक पास पैरामेडिकल वर्कर्स की मदद से कोढ़ के मरीजों के लिए काम शुरू किया गया। आज मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर इन हज़ारों कोढ़ के मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात के साथ साथ शफीक डॉक्टरों का साथ हासिल है। चौवन बरसों से बेलौस खिदमात पेश करने वाले इस इदारे की आज मुल्क भर में 157 सेंटर कायम हो चुके हैं, जहां न सिर्फ कोढ़ बल्कि दीगर अमराज जिनमें टीबी, अमराज चश्म कंट्रोल और कम्युनिटी डेवलपमेंट की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत के ताउन से MALC ने इंसदादे कोढ़ में कामयाबी हासिल की और 1996 में इस पर कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन इसे पाकिस्तान से जड़ से ख़त्म करने का अज़्म लिए मसरूफ़ अमल है। लेकिन इस सफ़र के दौरान में चूँकि हमारे 157 सेंटर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं, तो हमने टीबी के ऊपर भी काम शुरू किया और इस वक्त करीबन 10,000 मरीज़ टीबी के शफा याब होते हैं हमारे ट्रीटमेंट के साथ। इसी के साथ साथ हमने प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस पे काम शुरू किया
کہ جو اندھا پن ہے اکثر کیٹریکٹ جو موتیا جسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. تو ہم نے ان کو بتانا شروع کیا اور مریضوں کو لانا شروع کیا، اور تقریباً 4000 مریض ہر سال جو ہے ہم ان کا آپریشن بھی کرتے ہیں. یہ سارے جو ٹریٹمنٹ ہیں یہ بالکل فری آف چارج ہے. ہمارے پاس پاکستان میں 80% لوگ جو آج کل اندھا ہے، اس کو اندھا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کچھ کر سکتا لیکن کچھ کیا نہیں کوئی، یا ان کو موقع نہیں ملا. یہ تینوں پہلے تھا. اور اب بھی ہم تو جو بھی ہوتا، اگر ایک گاؤں پہلے لیپروسی میں مبتلا تھا، پھر ہم آج ان کے ساتھ رہ کے سب مریضوں کا علاج کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. Now we are triple merger centers we have in all over Pakistan. تو اس میں ہم ٹی بی، بلائنڈنس کنٹرول اینڈ لیپرسی کنٹرول پہ کام کر رہے ہیں. ان کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بہت سارے دوسرے ادارے بھی یہ کام بہت اچھے کر رہے ہیں کہ وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں. ہمارا کام لیپریسی میں علاج پہ ختم نہیں ہو جاتا. ہم مریض کو اس کی اپنی کمیونٹی میں ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اب یہ کمپلیٹلی کیور ہو گیا، اب اس سے کسی کو یہ مرض نہیں لگ سکتا، تو یہ اب آپ کے ساتھ رہے گا. اکثر اوقات لوگ قبول کرتے ہیں، اکثر اوقات اس کو قبول نہیں بھی کرتے. مجھے سمجھے یہ بیماری میرے بچے سب بہت چھوٹے تھے، تو یہ چہرے پہ نا ہلکا سا نشان سا تھا، اور یہ ہاتھ پہ نا پرائیویٹ کوئی ڈاکٹر کے یہاں گئی تھی تو وہاں انہوں نے انجیکشن لگا دیا میرے ہاتھ پہ. تو انجیکشن لگانے سے بہت زیادہ میرے چہرے پہ ہاتھ پہ نا یہ ابھر گیا نا. تو پھر کسی اور نے ہمیں پتہ دیا تو کیا، اور دوسرے اسپتال میں اب جب وہاں گئے تو وہاں پھر ہمیں گولی کھلانے لگے ڈاکٹر حفیظ. شروع میں نے ان کا علاج کیا انہیں کے اسپتال کے بڑے ڈاکٹر بھی. خیال بہت زیادہ ہی رکھتے ہیں. ہم گھر سے نا امید ہو کر آتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے یہ شفا نہیں پا سکتے، یا ہم کسی کے ساتھ نہ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، مگر اللہ کتنا کرم ہے، ان لوگ کتنا دعا شفا ہے ان کے ہاتھ میں کہ ہم اچھے ہو کر کہ ہم نے یہ ایسا پاؤں لے کر پلستر لگا کے ہم نے پرائی جگہ نوکری بھی کر چکے ہیں. ہم یہاں پہ میں سول میں داخل ہوئی تھی تو سول والوں نے یہاں پہ مجھے بھیجا تھا. تھوڑی سی مجھے لیپروسی کا یہاں پہ پتہ چلا. یہاں پہ ہر کچھ مجھے مل رہا ہے، یہاں پہ پیسے نہیں لگتے ہیں، ہر کچھ یہاں پہ یہاں کی طرف سے ملتا ہے. ڈاکٹر فو جو میرا بہت اچھا خیال رکھتی ہیں، اور گھر کی طرح یہ ہاسپٹل ہے، بہت اچھا ہے. پاکستان میں اس وقت 60,000 افراد اس مرض کا شکار ہیں. ان میں سے 70% کا تعلق صوبہ سندھ، 14% خیبر پختونخوا، 10% پنجاب اور 4% آزاد کشمیر اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان میں سالانہ 1000 افراد اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بیماری ان افراد میں بکثرت ہوتی ہے جن میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے. ایسے لوگوں پر اس بیماری کے جراثیم تیزی سے حملہ کرتے ہیں اور قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے انسان کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. زیادہ تر جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ اس کلاس سے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور موسٹلی ان کی پرابلمس ٹریٹمنٹ کے علاوہ ادر پرابلمس ہوتی ہیں کہ ان کے پاس ہاؤسنگ کی پرابلم ہے، فوڈ نہیں ہے. ان کو ہم اپنے سوشل ڈپارٹمنٹ سے جو ہے پیسے دیتے ہیں کہ ان کے فوڈ وغیرہ پہ، جیسے ٹی بی کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے فوڈ کی کافی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو جب تک ٹریٹمنٹ ہے تو وہ فوڈ کے پیسے ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن میں ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایکٹیویٹی ہم صرف کراچی میں نہیں کر رہے، وی ہیو 157 سینٹرز آل اوور پاکستان. یہ جو مرض ہے اس کی نارمل انکیوبیشن تو 1 سے 3 سال ہے، لیکن ایکسیپشنل پیشنٹس میں 40 سال تک جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ انکیوبیشن پیریڈ ان کا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک لمبا کام ہے. تو اس کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے انہی کمیونٹیز میں جہاں سے ہمارے لیپروسی کے پیشنٹس آتے تھے،
ہم نے وہاں پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دیا. اب ان کو سینیٹیشن ہے, پانی ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اس کے بارے میں ہم مختلف کمیونٹیز میں کام کرتے رہتے ہیں. یہ ادارہ کیونکہ اتنے سال سے کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہا ہے دور دراز علاقوں میں, تو ان علاقوں میں جیسے کشمیر میں زلزلہ آیا یا ابھی حالیہ سیلاب آئے, تو اس میں بھی جو ادارے کا سٹاف ہے اور ادارے نے مجموعی طور پر کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو 2005 میں جب زلزلہ آیا تو میرا ادارہ فور فرنٹ پہ تھا وہاں کام کرنے میں. پہلے تو ہم نے ریلیف کا کام کیا کہ ہزاروں فیملیز کو فوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیا, اور پھر اس کے بعد ریکنسٹرکشن کا کام شروع کیا جس میں ہم نے 497 گھر بنا کے دیے, اپنے 30 سینٹر جو تباہ ہوئے تھے وہ دوبارہ بنائے. اور یہ ساری چیزیں ہم نے لوکل ڈونرز کے علاوہ ہمارے جو پرماننٹ پارٹنرز ہیں جو کہ ہماری شروع سے مدد کرتے آ رہے ہیں, جس کا جو ہے GLR ہے, جرمن لیپریسی ریلیف ایسوسی ایشن, ان کی سپورٹ سے, کیریٹاس آسٹریا ہے ان کی سپورٹ سے, ایک میزیریو جرمنی ہے ان کی سپورٹ سے یہ سارا ہم نے ارتھ کویک کا کام کیا, جو کہ تقریباً 1.5 سال کا ہمارا پروجیکٹ وہ چلتا رہا. جہاں بھی کوئی ایسا مصیبت ہے ہم کوشش کرتے ہیں. یہ سیلاب سندھ اور بلوچستان اور ابھی تو پورا پاکستان, سیلاب آزاد کشمیر اور پھر بلوچستان, اس موقع پر ہم ہمیشہ کی مدد کیا. ریلیف کے بعد ریہیبلیٹیشن فیز میں ہے, کنسٹرکشن ہاؤس کنسٹرکشنز ہیں, اس میں ہم لوگوں کو اینیمل پرووائڈ کر رہے ہیں, سیڈس پرووائڈ کر رہے ہیں. سندھ KPK اور کالام اور کوہستان کے ایریا میں بیسکلی کام کر رہے ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں اور دیہات میں قائم 154 سینٹروں میں علاج و معالج کے اخراجات بین الاقوامی ادارے فراہم کرتے ہیں. اس بیماری کا علاج طویل المیعاد بنیادوں پر کیا جاتا ہے جو کئی سال تک جاری رہ سکتا ہے. بس ان کا MALC کا علاج کی وجہ سے صحیح ہو گیا. اب میں لاہور سے آیا, وہاں سینٹر کوئی نہیں ہے, ہر چیز فری ملتی ہے, جانے آنے کا ٹکٹ بھی دیتے ہیں, پھل فروٹ جو مرضی, کوئی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. میں جب بھی ادھر آتا ہوں یہ مجھے شوق ہے یہ کام کرنے کا. یہ تو ایسے ہی شوق سے میں پہلے باہر کھا کے ویسے بنا لیتا تھا, اب آہستہ آہستہ یہ صحیح ہو گیا. بازار میں بھی ڈیمانڈ ہے, کر لیتا ہوں. یہ ارشد صاحب ہیں, یہ ان کا شکر ہے کہ جذام کا علاج ہو چکا ہے, لیکن اس بیماری کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ میں پاؤں میں کمزوری تھی اس کا اثر رہ گیا ہے.
لیکن یہ ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں یہ ہنر دیا ہے کہ یہ بڑی محنت سے اور یہ جو فوم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پیکنگ فوم جو ہوتا ہے، اس سے یہ مختلف شیپس میں بہت خوبصورت چیزیں بناتے ہیں اور ان کو کلر کرتے ہیں بڑی محنت سے اور وہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں بیماری ہے جراثیم تو سب کا ختم ہو گیا، اس لیے کسی دوسرے کو لگنے کی خطرہ نہیں ہے. لیکن جب آپ جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بیماری جراثیم سے زیادہ ہے، تو اب بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پورے ملک میں تقریباً 500 کے قریب جذام کے مریض ملتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 40% کا تعلق کراچی سے ہے، کیونکہ کراچی کی آبادی زیادہ ہے، یہاں پر ہر جگہ کے لوگ آ رہے ہیں. ایک دفعہ ایک بیماری ختم کرنے کا ناممکن ہے جب لوگ آپ کو مدد نہیں دیتے ہیں. اس لیے ہم ابتدائی میں ہمیشہ کمیونٹی وہ لوگوں کے ساتھ کام کیا، وہ ہم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. جب ان کو پھر کوئی اتنا تکلیف ہے جیسا یہ زلزلہ کا تھا یا ابھی یا سیلاب، وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے ضرور. ہم تو نہیں کہہ سکتے نہیں اللہ کا شکر کرو کہ آپ کو جزام نہیں ہے یا جزام سوچتا نہیں. کیوں میں کہتی ہوں ابھی 35 سال سے، اس سے لمبا 40 سال سے جرمنی یہ پیسہ دیا. جب جرمنی ہم کو پیسہ نہیں دیا ہم نے کبھی لیپروسی قابو نہیں کر سکا. کم سے کم ابھی تو نیند سے اٹھ کے آپ کا ذمہ واری خود اٹھاؤ. پاکستان یہ پیسہ ابھی خود جمع کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ ہم کو جرمنی سے پیسہ دیتے ہیں، وہ چھوٹا موٹا اسکولوں میں ہے یا دوستوں سے جمع کر کے ایسا ہم نے چلایا. فنڈنگ بیسکلی اس میں ہمارے 2 میجر ڈونرز تھے، انٹرنیشنل لوکل بھی فنڈنگ ہمیں آفر ہوئی لیکن ہماری کیپیسٹی سے ہم زیادہ لے نہیں سکتے تھے. انٹرنیشنل میں جرمن لیپریسی ایسوسی ایشن جو مین ڈونر ہیں ہمیں لیپریسی میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں، کیریٹاس، ان کے ساتھ ہم نے جو ہے مل کے انہوں نے فنڈنگ کی ہے اور اس میں ہم کچھ ہاؤسز جو ہے سوات میں کنسٹرکشن کر رہے ہیں، کوہستان میں کنسٹرکشن ہے، کالام میں ہو رہی ہے، پشاور میں ہے، سندھ میں کافی ایریاز ہیں جہاں پہ فلڈ، جہاں کمیونٹیز ایسی ہیں جن کو کوئی سپورٹ نہیں ملی تو وہاں پہ بھی گھر ہاؤسز وغیرہ ان کو پرووائڈ کریں گے. ہمارے سپورٹرز جو ہیں جرمن لیپریسی ریلیف ایسوسی ایشن کے علاوہ جو ہیں کچھ ڈاکٹر فاؤ کے فرینڈز ہیں جو جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا میں ہیں، وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ 100% فنڈز ہمیں وہاں سے آتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ چونکہ ان لوگوں کو جو اب والی جنریشن ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لیپریسی کیا چیز ہے، تو ان کا کنٹریبیوشن کم ہونا شروع ہوا. تو پھر ہم نے محسوس کیا کہ اب بہت کام ہم نے یہاں تک کر لیا اور انہوں نے سپورٹ کر لیا، پاکستانیوں کو بھی مدد کرنی چاہیے اس میں. تو پھر ہم نے کارپوریٹ لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ ہم نے کام شروع کیا اور مجھے فخر ہے یہ کہنے پہ کہ بہت سارے ساتھی کارپوریٹ لیول سے اور انڈیویجول جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس وقت تقریباً 1/3 ایکسپنسز جو ہیں وہ ہمارے لوکل ریسورسز سے جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے ان سے اس کو پورا کیا جاتا ہے. پاکستان کو اندرونی معاملات میں کئی محاذ کا سامنا ہے جس میں شعبہ صحت میں ہونے والی غفلت ایک اہم اور بڑا مسئلہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے وفاقی اور صوبائی ادارے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شعبہ صحت پر توجہ دیں. کیوں اس طرح کے ادارے بنتے ہیں؟ ان کا ویژن کیا ہے؟ ہمارا ویژن ہے سرونگ دا انسروڈ، یعنی جو ابھی تک لوگوں نے سرو نہیں کیا، جس کی ڈیمانڈ ہے، جس کی نیڈ ہے،
اسے ہم سرو کریں. دس از آور مین موٹو. اور اس کے گرد تمام کے تمام افراد کار تقریباً 6000 افراد MLC کے اسی ویژن کے گرد اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ عتیق صاحب اور ہمارے باقی ساتھین کے جو باقی ساتھی ہیں ان کی ایفرٹ سے ہی ہم ان کو جنریٹ کر سکیں گے, اور ہماری ایڈیلیڈ ایک دفعہ فخر سے کہہ سکے گی کہ ہم پاکستانیوں کے تعاون سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جہاں پہ 100% پاکستانیوں کا علاج جو ہے ان تینوں بیماریوں کے لیے مفت ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے.